میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس سال کی اہمیت کو جانتے ہوئے، کیونکہ اس وقت ملک میں رول آف لا کے لیے، رول آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور ووٹ کو عزت سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ ووٹ ہمیں دو. ووٹ ووٹر کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے دے. اس سے مراد یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہ کیا جائے، ووٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ اپنے معنی نہ پہنائے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ووٹ جو ہے وہ اے کو کامیاب کرے لیکن کوئی اور جو ہے وہ وہاں پہ ڈی کو جو ہے وہ جا کے بٹھا دے. اس وقت بھی قومی اسمبلی میں 80 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہیں کہ جو وہاں پہ بیٹھنے کے حقدار نہیں ہیں. وہاں پہ بیٹھنے کے حقدار جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں. ووٹ کا فیصلہ کچھ اور تھا لیکن اس فیصلے کو تبدیل کیا گیا، جنہیں میں کہتا ہوں کہ 80 کے قریب گھس بیٹھیے بیٹھے ہیں وہاں پہ، جو اپنے استحقاق کے بغیر بیٹھے ہیں. اور انہی کے ووٹوں سے جو ہے وہ ایک ایسی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے جو کہ جعلی بھی ہے، کٹ پتلی بھی ہے اور نااہل اور نالائق بھی ہے. اس گورنمنٹ کا اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کرنی. یعنی ملک کا وزیر اعظم ہے اور اس کے علاوہ اس کو کوئی بات آتی نہیں. میں چھوڑوں گا نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا. اور تمہیں تو جیل میں جب ڈالا گیا تم تو ایک دن نہیں وہاں پہ گزار سکو گے، کیونکہ وہاں پہ تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی. کھانا پینا ملے گا تمہیں، کھانا پینا ہر چیز. ہم ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں میڈیسن ڈینائی کریں، تمہیں کھانا ڈینائی کریں. جو تم کر رہے ہو کہ بلاتے سپرنٹینڈنٹ لیول کے لوگوں کو بلاتے ہو، وزیر اعظم ہاؤس میں بلاتے ہو، بلا کے کہتے ہو کہ میں نے وہاں پہ ایجنسیز کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، اگر تم نے وہاں پہ جو ہے وہ کوئی سہولت دی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یعنی ہر بات میں چھوڑوں گا نہیں. اس کے علاوہ کوئی اس کا کوئی پالیسی نہیں ہے. یعنی 2.5 سال میں نہ کوئی اس نے پالیسی دی ہے، نہ اس نے کوئی ویژن دیا ہے، نہ اس نے کوئی میگا پروجیکٹس دیے ہیں. حکومتیں ہوتی ہیں کہ وہ پہلے سال میں اپنا ایک ویژن، اپنی ایک پالیسی، اپنا ایک پروگرام جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہیں اور اس کے بعد اگلے 3 سال میں جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. کیونکہ 5واں سال جو ہوتا ہے وہ تو الیکشن ایئر ہوتا ہے. یہ اپنے 4 سالوں میں 2.5 سال تو گزار بیٹھا ہے، تو ابھی اس نے پروگرام ہی کوئی نہیں دیا. صرف ایک ہی پروگرام ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے کسی کو. تو بھائی پھر 2.5 سالوں میں پھر تم نے کتنے ختم کر دیے؟ میں پیسے نکالوں گا، آج تک تم ایک دھیلا نہیں کسی سے لے سکے. تمہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ جب تم نے خود تم نے اجازت دے کے میاں نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجا. جب باہر بھیجا تو اس میں شرط یہ لگائی کہ آپ صرف گارنٹی دے دیں 7.5 بلین کی، صرف گارنٹی، صرف اسٹامپ پہ لکھ کے، کوئی پیسے جمع نہیں کروانے، کوئی جو ہے وہ اپنا کوئی جو ہے وہ بینک گارنٹی نہیں دینی، صرف لکھ کے دے دیں. میاں نواز شریف نے اپنی بیماری کی اس حالت میں بھی کہا کہ نو، بالکل میں کوئی چیز لکھ کے نہیں دوں گا، بھیجنا ہے بھیجو، نہیں بھیجنا تو نہ بھیجو. تو پھر تم نے بھیجا انہیں. اب تم کہتے ہو کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں، میں پیسے وصول کروں گا. ان کے خلاف تمہارا کلیم کیا ہے؟ جو ان کے خلاف کیسز ہیں اس میں سے کسی کیس کے اوپر کوئی کلیم ہے کہ فلاں پروجیکٹ سے، فلاں جگہ سے آپ نے یہ کمیشن لے لیا، یہ آپ نے کک بیک لے لیا، یہ آپ نے جو ہے فلاں جو ہے وہ فرم سے یا کانٹریکٹر سے آپ نے پیسے لے لیے؟ کوئی اس قسم کی ایلیگیشن ہی نہیں ہے. لیکن صرف قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے یہ ایک اعلانیہ اس نے جاری کیا، جس کے اوپر قوم کو بیوقوف بنائے رکھا، وقت ضائع کیا. اور 2.5 سالوں میں، اور ایک دوسرا بیان ہے کہ جو ہوگا وہ جی پچھلی حکومت نے کیا ہے، جو ہوا پچھلی حکومت نے کیا ہے. وہ بھئی اگر سارا کچھ پھر یہی کچھ رہنا تھا تو تم نے 100 دن پہلے جو اپنا پروگرام دیا تھا اور کہا تھا کہ میں 100 دن کے اندر یہ ساری برائیاں ختم کر دوں گا،
اور ملک میں دودھ اور نہر شہد کی نہریں جو ہے وہ بہا دوں گا. وہ تم نے کیوں کہا تھا؟ اس وقت تمہیں پتہ نہیں تھا. پھر جب تم آئے تمہیں سارا پتہ چل گیا. تم نے کہا کہ جی وہ 100 دن تھوڑا ہے, مجھے پتہ نہیں تھا, 1 سال دے دے. تو اب تو تمہیں 2.5 سال ہو گئے, اور 2.5 سالوں میں تم نے لوگوں کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا. مہنگائی کی یہ حالت ہے کہ اس وقت لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہے. تم کہتے ہو کہ میں مافیاز کو جو ہے وہ کنٹرول کروں گا. بات یہ ہے کہ مافیاز کو کنٹرول, چینی مافیا جو ہے وہ 1 روپیہ اگر چینی کی قیمت بڑھے تو 5 ارب روپے کا مافیا کو فائدہ ہوتا ہے. ہم نے 2013 میں جو ہے وہ 53 روپے جو ہے چینی کا ریٹ تھا, 2018 میں بھی جو ہے وہ یہی تھا 53-54. اب چینی جو ہے وہ 100 سے اوپر ہے, اور چینی مافیا جو ہے وہ کما رہا ہے. اور تم روز باتیں کر رہے ہو, انکوائریاں کروا رہے ہو, پریس کانفرنسیں کروا رہے ہو, ترجمانوں کی فوج سے گالیاں نکلوا رہے ہو, لیکن وہ چینی تو جو ہے وہ تو 53 روپے پہ نہیں ہے. اب خود تم ان کو کہہ رہے ہو کہ جی اس کا ریٹ جو ہے وہ 70 روپے مقرر کر دو. بھائی کیوں کر دو 70 روپے مقرر؟ اگر اس سے پہلے جو ہے وہ 5 سال جو ہے وہ 52-53 روپے میں بک سکتی ہے, تو اب کیوں نہیں بک سکتی؟ اب کون سی تبدیلی آ گئی؟ صرف یہ ہے کہ یہ مافیاز کی حکومت ہے. مافیاز پہلے خود ہی بحران پیدا کرتے ہیں, پھر کماتے ہیں, کبھی چینی کا, کبھی گندم کا. یہ پٹرول دیکھ لیں, یعنی پٹرول کا کبھی اس طرح سے ہوا کہ پچھلے 70 سالوں میں. اور اس مافیا کی طاقت دیکھیں کہ انہوں نے 25 روپے اس کی قیمت جو ہے وہ کم کی. ہر جگہ پہ پٹرول جو ہے وہ ناپید ہو گیا. لوگ بھاگے پھر رہے ہیں, برتن لے کے ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں. پٹرول مل ہی نہیں رہا, غائب ہو گیا پٹرول, کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جب وہ قیمت دوبارہ بڑھی, اگلے دن ہی پٹرول جو ہے وہ وافر تھا, چاہے آپ جتنا مرضی لے لیں. پھر اس سے کیا مراد ہے؟ یہ مافیاز ہے, کیونکہ مافیا جو ہے وہ اس حکومت کے اندر بیٹھے. ان مافیاز نے جو ہے وہ ان کی اے ٹی ایمز بھری ہیں, وہ خود اے ٹی ایمز ہیں, وہ خود جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ خرچہ کیا ہے, وہ خود جو ہے وہ اس کو نکالا جاتا ہے. اب ایک اے ٹی ایم جو ہے, جو سب سے بڑی اے ٹی ایم تھی, وہ کوئی میرا خیال ہے کہ 150-200 ارب کا ڈاکہ مار کے گئی تھی باہر. اب وہ سارا سیٹل کر کے جو ہے وہ واپس آ گئی ہے, اور یہ ان کی بڑکیں جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں. تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے دوبارہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لائر فورم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ بھرپور کوآپریشن اور بھرپور سپورٹ کا جو ہے وہ یقین دلاتا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں بھی, اور اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ بارز کے الیکشن ہر سال ہوتے ہیں, کیونکہ ویسے تو پہلے شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اس مرتبہ 28 نومبر کے بعد ہی شروع ہوں گے, جو کہ دسمبر اور یا جنوری کے پہلے ہفتے میں جب ہونے ہوتے ہیں, تو وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے, کامیابی جو ہے وہ حاصل کریں گے, اور ہم آپ کی ڈسپوزل پہ ہیں. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. میں اب جنرل سیکرٹری ڈویژن سے کہوں گا کہ وہ آج کی تقریب کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں, اور جو نوٹیفکیشن کا معاملہ ہے آپ جی. نہیں, میاں نواز شریف کا بیان اور مریم نواز صاحبہ کا جو بیانی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو, اور تمام ادارے جو ہیں وہ آئینی حدود میں رہیں, تو یہ بات جو ہے وہ خلا میں امپلیمنٹ تو نہیں ہونی. اگر اداروں نے آئینی حدود میں رہنا ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پھر چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہونی ہے نا. وہ جب سیٹل ہوں گی تو گفتگو کے ساتھ ہی ہوگی نا. اور اسی طرح سے اگر ووٹ کو عزت ملنی ہے تو اس کٹ پتلی حکومت نے جو ہے وہ فارغ ہونا ہے. اس نے اگر فارغ ہونا ہے, وہ جو گھس بیٹھے ہیں
یا جنہوں نے انہیں بٹھایا ہے تو ان کو کسی نے کہنا ہے نا, تو وہ اٹھ کے اس طرف ہو جائیں گے تو یہ حکومت جو ہے یہ فارغ ہو جائے گی. تو اس لیے میاں نواز شریف نے جو بنیادی طور پہ یہ طے کیا ہے, یا ان کا موقف ہے, یا ان کا بیانیہ ہے, یا ان کی پالیسی ہے کہ اس ملک کے مسائل کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ملک جو ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا تھا, ہم نے اس ملک میں ووٹ کی جو ہے وہ عزت نہیں کی. ووٹ کی عزت کی جائے, عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے, عوام کے فیصلے کو تبدیل نہ کیا جائے. اگر 2018 کے الیکشن میں تبدیل کیا گیا ہے تو اسے کل عدم قرار دیا جائے, اسے ریجیکٹ کیا جائے. یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور فری اور فیئر الیکشن کروائے جائیں. ان الیکشنز کے نتیجے میں عوام کا جو فیصلہ ہو وہ ہمارے حق میں ہو تو باقی تسلیم کریں, اگر کسی اور کے حق میں ہوگا تو ہم پورا یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے. اچھا صاحب, کل جو مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ سامنے ہے اس میں نواز شریف صاحب کے بیان میں بڑا تضاد ہے. انہوں نے کہا کہ ادارے مداخلت نہ کریں, سیاستدانوں کو چھوڑ دیں. تو کل انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں گے لیکن اگر اس حکومت کو گرا دیا جائے. وہ آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے یہی بات کرنی ہے کہ آپ مداخلت نہ کریں. دیکھیں جی بی کا الیکشن جو ہے پولنگ ڈے جو ہے وہ فیئر ہو سکتا ہے, کوئی ہر جگہ پہ گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن الیکشن سے پہلے جو پری پول ریگنگ ہے میری انفارمیشن کے مطابق وہ وہاں پہ کی جا چکی ہے. وہاں پہ جو الیکٹیبلز تھے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے, انہیں بائی ہک اینڈ کروک جس طرح سے جنوبی پنجاب میں جو توڑا گیا تھا اس طرح سے لوگوں کو توڑا گیا ہے. ہمارے منسٹرز اور ہمارے جو اسپیکر تھے اس اسمبلی کے, وہ جو ہے وہ اب ان کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا ہے اور وہ پی ٹی آئی سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور پھر جو لوگ نہیں مانے انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے, تو ان کو کہا اچھا چلو آزاد ہو جائیں. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا تھا نا کہ جی آپ یہ پارٹی چھوڑیں اس پارٹی میں چلے جائیں. اگر کسی نے کہا یہ بڑا مشکل ہے تو انہوں نے کہا چلیں یہاں پر آپ آزاد ہو جائیں. تو یہ عمل جو ہے یہ میری محترمہ مریم نواز صاحبہ سے 2 دن پہلے بات ہوئی تھی, تو یہ عمل وہاں پہ ہوا ہے اور اس کے پھر اثرات تو جو ہے وہ لازمی ہوں گے. لیکن جی بی کے لوگوں نے, عوام نے مریم نواز کے جلسوں میں آ کے جس جوش, جس ولولے اور جس کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے, ووٹ کو عزت دو کے ساتھ, میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت خوش آئین ہے اور اس نے پاکستان مسلم لیگ نون میں بڑی طاقت اور میاں نواز شریف کے بیانیے کو جو ہے بڑا سٹرونگ کیا ہے. آپ بڑے متحرک ہیں اس تحریک میں جو انقلاب چل رہی ہے, میاں نواز شریف صاحب آ کے اس کو لیڈ کریں گے یا نہیں, باہر سے بیٹھ کے اس کو کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ اگر مذاکرات کریں گی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے یا حکومت کے ساتھ بھی امکان ہے؟ نہیں, دیکھیں جو لوگ میٹر کرتے ہیں بات چیت تو ان سے ہوگی نا, ایک کٹ پتلی سے کیا بات ہوگی. باقی یہ بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ اپنے علاج کی غرض سے موجود ہیں. وہ اپنا علاج مکمل کروا کے انشاءاللہ تعالیٰ فوراً واپس آئیں گے. ویسے ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے علاج کے ساتھ ساتھ ان کا بھی علاج مکمل کر کے واپس آئیں. بہت شکریہ جی.